شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، خواتین ملت، رمضان آنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انشاءاللہ ایک اور رمضان پانے کا موقع دیا. سلف کے متعلق آتا ہے، ہمارے جو پہلے بزرگ بہت گزرے ہیں، 6 مہینے تک تو رمضان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ رمضان میں روزہ رکھا، نماز پڑھی، صدقہ خیرات کیا، قبول کر لے. اللہ 6 مہینے تک عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم روزہ تو رکھتے ہیں، اللہ قبول کیا نہیں کیا فکر نہیں کرتے. صبح سے شام تک بھوکے پیاسے تھے یہ معلوم، افطار کیے، تراویح پڑھے، اللہ قبول کیا کیا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہیں کہ نیکی کے کام کر کے ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کیا نہیں کیا، اخلاص تھا کہ نہیں تھا، دکھاوا تھا کیا. اللہ کے نیک بندوں کی علامت. تو سلف صالحین 6 مہینہ دعا کرتے رمضان کے بعد، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اللہ جو کچھ ہم نے کیا. باقی کے 6 مہینے میں یہ دعا کرتے، اللہ زندگی ہماری رمضان کے روزے پانے کے لیے باقی رکھ. اللہ حالانکہ اللہ نے رات دن سب لکھ دیا، ہم کتنے دن زندہ رہیں گے اس میں ایک دن زیادہ کم نہیں ہوتا، لیکن خواہش ان کی یہ ہوتی کہ اب تک زندہ ہیں، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، اللہ رمضان تک زندہ رکھ. اللہ یہ دعا کرتے، کتنا ان کا خیال ہو جاتا رمضان کے لیے. تو 5 مہینے پہلے سے تیاری کرتے رمضان کی. یقیناً یہی صحیح تیاری ہے، اس کی تیاری تو ہم کو کرنا چاہیے. اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک احسان ہے روزہ. اللہ نے روزہ
ہم پر فرض کیا، جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک سب پر فرض کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی، معمولی نعمت نہیں۔ نماز بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، بہت عبادت، لیکن سب کا بدلہ اللہ کے مقرر ہے۔ روزے کا بدلہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ روزہ رکھے تو تم 10 روزے کا ثواب دو، بہت اچھی نیت ہے، 700 روزے کا ثواب دو ایک روزے کے بدلے، یہ نماز کے بدلے۔ لیکن روزہ کہا نہیں، روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ۔ آدمی مسلمان جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، فرشتوں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ لکھو، اتنا لکھو، اتنا لکھو، ایک نماز 700 نماز، ایک حج 700 حج، ایک پیسہ زکوٰۃ 700 پیسہ زکوٰۃ۔ روزے کا نہیں، روزہ تو خاص کر میری عبادت ہے، میں ہی اس کا بدلہ۔ ہمارے جتنے عمل ہیں وہ سب لوگ دیکھتے، نماز پڑھتے آپ دیکھتے، حج کرتے دیکھتے، ہزاروں لاکھوں آدمی دیکھتے آپ کو، زکوٰۃ دیتے وہ بھی مالات غریبوں کو معلوم ہوتا، زکوٰۃ۔ روزہ کس کو معلوم ہوتا؟ اللہ ہی کو معلوم ہوتا۔ آدمی خوب کا پیٹ بھر کے کھا لے اور سو کے رکھے تو کس کو معلوم؟ روزے دار سمجھتے، حالانکہ روزہ کھانے والا ہے، وہ روزے دار نہیں ہے۔ اس لیے روزے کا سب سے زیادہ ثواب ساری امتوں پر روزہ فرض تھا۔ ہمارا معمول یہ ہے رمضان میں روزہ رکھ لیتے، پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتے، پھر کچھ نہیں۔ عورتیں جو ذرا پڑھی لکھی ہیں نا، وہ روزہ زیادہ رکھتی ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ روزہ رکھتی ہیں۔ روزہ کتنا پسند تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، رمضان کا روزہ، شوال کا روزہ، شعبان کا پورا مہینہ روزہ، 2-4 دن کے علاوہ ہر مہینے میں 13، 14، 15 نہیں تو 14، 15، 16 یہ روزہ۔ جمعرات کے دن روزہ، پیر کے دن روزہ، محرم کا روزہ، ذی الحجہ کا روزہ، کتنے روزے ہی۔ سفر میں بھی اللہ کے رسول اکثر روزہ رکھتے، اتنا پسند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ۔ ابو امامہ باہلی صحابی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایک بہترین عبادت بتائیے۔ عبادتیں بہت ہیں نا، انہوں نے کہا بہترین عبادت بتائیے۔ علیکم بالصوم، روزے رکھو جی، نفل روزے، فرض تو رکھتی ہے نا، نفل روزے۔ فإنه لا مثل له، لا مثیل له۔ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں کی، روزے کا بدل کچھ بھی نہیں، سب سے بڑی عبادت۔ آپ نے ابو امامہ باہلی کو یہ نصیحت فرمائی۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر روزے فرض نہیں کرتا، پتہ نہیں کتنی بیماریاں، کتنی پریشانیاں، کتنی تکلیفیں ہوتی ہمارے۔ روزہ فرض کیا ہے، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری پریشانیاں سب دور ہوتی۔ یہ روزے کی حکمتوں میں سے یہ حکمت یہ بھی ہے، اسی لیے روزہ اللہ نے ہم پر فرض کیا۔ ہمارے نبی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 36 پر 6 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 48 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، 40 پر 8 گھنٹے کا روزہ۔ اتنا پسند اللہ کے رسول کو روزہ۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں
سومو تصحو، روزہ رکھ کر اپنی صحت حاصل کرو، بہت بڑا علاج ہے۔ ہم کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہوتا زیادہ، معمول کی طرح رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے روزہ رکھتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، سحری بھی خوب کھائیں گے، اذان ہونے تک پانی پیتے رہیں گے، کچھ چاہتے رہیں گے، کچھ کرتے رہیں گے، کچھ کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ افطار کرے بعد اللہ، افطار کرے نماز کے بعد تراویح کو آتے وقت تراویح سے جا کر سو کر، اللہ اکبر۔ اللہ نے 11 مہینے بنائے کھانے کے لیے، 1 مہینہ بنایا بھوکا رہنے کے لیے۔ ہم نے ایسا کر لیا کہ 11 مہینے کسی طرح بھوکے رہتے ہیں، 1 مہینہ خوب کھاتے ہیں۔ کہاں سے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر ہمارے دو دشمن جو ہم کو بیمار کراتے، گمراہ کرتے، پریشان کرتے، بہت ساری چیزیں۔ یہ تو اللہ نے جو ہمارے اندر خواہش نفس رکھی ہے، خواہش نفس کیا؟ شادی کی خواہش، برائی کی خواہش، شراب کی خواہش، بے حساب پیسہ کمانے کی خواہش، نماز چھوڑ کر فلاں کر کے، یہ خواہش ہے۔ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن ہمارا شیطان، ہم کو گمراہ کرے گا۔ تو شیطان کو تو اللہ جبر دیتا ہے، یہ ایک شیطان ختم ہوتا اور ایک شیطان وہ ختم ہو جاتا، تو کیا فائدہ؟ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ نوجوانوں، عمر ہو گئی، شادی کی خواہش ہے، شادی کر لو، پیسہ نہیں مہر دینے کے واسطے روزہ رکھو جی، کنٹرول کرو۔ کنٹرول کتنے؟ روزہ سے ہوتا ہے۔ روزے میں بھوکے رہنے سے کنٹرول رہتا، کھانے سے کنٹرول تھوڑی ہوتا، کھانے سے کنٹرول ہوتا نہیں۔ کھانا ایک ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آتی۔ کون سا کھانا؟ بلا ضرورت کھانا، حرص کے لیے کھانا، مزے کے لیے کھانا، بے وقت کھانا، مصیبت نمبر یہ۔ آدم علیہ السلام کیا غلطی کی ہے؟ کھائے، بھوک تھی کیا؟ ضرورت تھی کیا؟ کچھ نہیں، مزے کے لیے کھائے، نہیں تو ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے کھائے۔ کھانے کی مصیبت کیا ہوئی؟ اللہ نے لکھا تھا دنیا کو انسانوں سے آباد کرنا ہے، اللہ نے لکھا تھا، لیکن وجہ کیا؟ سبب کیا؟ کھائے۔ یہی بات ہے کہ ہمارے اندر روزے سے پہلے کیسے تھے، روزے کے بعد بھی ویسے، روزے میں بھی ویسے۔ کیا فائدہ ہوگا جی؟ اللہ کا بڑا احسان روزہ، ہم کو اللہ نے بھوکا رکھنے کے لیے کہا۔ آپ کو معلوم ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں نا، جیسے ہندوز رہتے ہیں، کتنا خیال کرتے روزے کا، اپاسم کھاتے نہیں، وہ سب 11 بجے 10 بجے 2 بجے 3 بجے تک کھاتے نہیں، پانی پیتے رہتے، دوسرا کچھ کرتے رہتے، چولہے میں پکائی ہوئی چیز کچھ بھی نہیں کھاتے۔ کہا کہ سب روزہ، کتنا خیال کرتے جی، خیال کرتے نا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا یہ جو غیر قوم کو لوگ ہیں، ان کو پورا معلوم، آج اماواسے ہے، آج ہم اٹھے، آج چاند نظر آئے گا، چاند نہیں نظر آئے گا، ان کو سب معلوم ہے۔ چاند کی تاریخ ہماری ہے لیکن ان کو سب معلوم، وہ حجام کو بھی معلوم، دوسروں کو بھی معلوم کہ آج نہیں ہوتا چاند، آج اماواسے۔ ہم لوگ کچھ نہیں، چاند کی تاریخ کیا معلوم نہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو، کیا بھی دین نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن ان کا بھی دین تھا۔
ان کے نبی بھی آ کر بتا کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب چلا تھا، اس سے پہلے سے سب چلا تھا. کتنا خیال کرتے تھے روزانہ. تو راہو کالم بھی معلوم ان کو، بغل کالم بھی معلوم. جتنے لوگ ذرا بھی کچھ تعلق ہے نا ان کو دین سے، راہو کالم. ہم یہ کام نہیں کریں گے، فلاں کام نہیں کریں گے، فلاں کھانا نہیں کھائیں گے. کتنا خیال کرتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ نے دین دیا، سب کچھ سمجھ دی، پیارے نبی کو بھیج کر دین دیا، کچھ فائدہ نہیں. بہرحال کسی طرح رمضان آنے والا ہے. رمضان کی تیاری کیا؟ رمضان کی تیاری کھانا پینا کیا کر سکتے سب لے کر. چولہا بھر کر رہنا ہو، کھوتری جو ہے پکانے کی کھوتری، دال بھی پاپڑ بھی پھولا بھی سب بھر کر رہنا. رمضان آتا، رمضان آتا، اللہ اکبر. یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ مسلمان کی زندگی کیسے رہتی ہے؟ یہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ ہم کو سختیوں کو برداشت کرنے کی، پریشانیوں کو برداشت کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں. سب سے اہم لڑائی ہے، پہلی لڑائی وہ کب ہوئی؟ رمضان کی 17 بدر کی لڑائی. سب روزہ رکھ کے نہیں کرتے. کتنی طاقت تھی. مکہ فتح ہوا، وہ کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں. اللہ اکبر. کتنی ایسی اہم باتیں ہیں جو رمضان میں باقی ہوئی. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے ایاکم التنعم وزی الاعاجم. لوگوں نازک مت بنو، نعمتوں میں پڑھتے نا، ایسے مت بنو جی. نان مسلمز کے جو ڈریس ہے اس سے بچو، ان کے لباس سے، شکل صورت سے بچو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اخشوشینو ولا تنعمو فإن النعم لا تدوم. سخت گیر بنو جی، برداشت کرنے والے بنو. دھوپ ہے، فلاں ہے، سب عادت ڈالو. ناز و نعمت کی زندگی چھوڑ دو. نعمتیں ہمیشہ نہیں رہتی. یہ تعلیم ہماری. نبی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیسے سختی کی زندگی گزارتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بھی اسے بن چاہیے، لیکن نازک پنا چھوڑ دیجیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کرتے میں کوئی کہتا 36-30 پر 6 ٹکڑے تھے کپڑے کے، کالا، پیلا، ہرا، نیلا. ایسا لباس پہنے جی. دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ. یہ کوٹ میں 2 آدمی چل کر بیٹھ کر جانا، میں 2 کلومیٹر، تم 2 کلومیٹر. عمر اور ان کے غلام. ایسی زندگی تھی جی. ایسی زندگی. سختی میں، تکلیف میں بندہ اللہ کو یاد کرتا، بارش کی دعا کرتا، پسینہ پسینہ ہو جاتا. کچھ لوگ اللہ کی شکایت کریں گے، سورج کی شکایت کریں گے. جیسے بولتے نا عورتیں مرد، پیڑا دھوپ، پیڑا گرمی. ارے اللہ بھیجا، پیڑا کیا ہو؟ اللہ کی نعمت دھوپ کا زمانہ بھی. ہمارے جسم سے جتنی غلاظت ہے پسینے کی شکل میں نکل جاتی ہے. اللہ کی نعمت وہ بھی ایک نعمت ہمارے اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، ایشیا میں رہنے والوں کے لیے. تو اللہ کی نعمتیں یہ سب ہیں. تو ناز نعمت میں پلنے والوں کو اللہ کم یاد آتا، تکلیف میں رہنے والوں کو اللہ زیادہ یاد آتا. پریشانی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ بارش بھیج، اللہ رحم کر. اللہ یہ اسی میں رات دن سو کر اٹھنے والوں کے لیے اللہ یاد آتا. ٹھنڈے سوئے، ٹھنڈے نکلے، ٹھنڈے آ گئے. گرمی میں، تکلیف میں، پسینے میں اللہ یاد آتا.
اسی لیے اللہ نے موسم رکھے 4 کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ سے دعا بھی کرو، اللہ کے احسان کو بھی یاد کرو۔ ویسا ہی رمضان کا بھی مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ رمضان آنے والا ہے، ابھی سے تلاوت شروع کر دیا، اللہ نے حیثیت دی، صدقہ خیرات کیے، زکوٰۃ نکال دیے، غریبوں کا خیال کیے، کتنا پارہ ہم کو پڑھنا ہے، تراویح کون سی مسجد میں جا کے پڑھے جا اچھا خیرات ہو، دیر تک پڑھتے ہو، آفس کا ٹائم کتنا ہم کم کر سکتے ہیں، کتنی چھٹی لے سکتے ہیں، یہ تیاری رمضان کے مسلمان کرتا ہے۔ کھانے پینے والے کھانے کی تیاری کرتے ہیں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ لہٰذا یہ جو مہینہ آنے والا بڑا خیر و برکت کا مہینہ، اللہ نے ساری کتابیں اس مہینے میں نازل کی، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، سب کتابیں رمضان میں نازل کی۔ اتنا برکت کا یہ مہینہ ہے، لہٰذا یہ مہینہ آنے والا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب تک تو ہم کو مہلت دیے ہیں، اللہ رمضان کو پانے کی مہلت دے دے اللہ۔ رمضان کا چاند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا العدہ۔ تم چاند نظر آنے کے بعد روزہ شروع کرو، یا تو تم دیکھے یا تم کو قریب سے کہیں سے بھی اطلاع ملی روزہ رکھو۔ عید منانے کے لیے بھی چاند کی خبر ملے یا چاند دیکھو تو عید مناؤ، 2 باتیں ہیں۔ تو رمضان کا چاند نظر آ گیا، عید کا یہ رمضان کے روزے شروع کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعبان کی 29، 20 پر 9 تاریخ کو، جیسا آئندہ جمعے کی رات کو دیکھنا ہے چاند، بدری تو غبار نہیں نظر آتا چاند، کیا کرنا؟ کہیں سے اطلاع بھی نہیں، چاند دیکھے بھی نہیں، کہا کہ 30 دن پورے کرو، شعبان کے 30 دن پورے کر کے پھر روزہ شروع کرو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ 20 پر 9، 29 تاریخوں کے بعد شعبان کی سوچتے چاند نکل گیا ہوگا، نظر نہیں آیا، برابر نہیں دیکھ رہے، اچھا رمضان کا روزہ، اطلاع بھی نہیں، دیکھے بھی نہیں، کیا نیت کرتے؟ اللہ کل اگر رمضان ہے تو رمضان کا روزہ، اگر شعبان ہے تو نفل روزہ، ایسا کر سکتے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کرنا ایسا، احتیاط کا روزہ نہیں کرنا۔ صحابہ میں سے غالباً ابو حفا کہتے ہیں واللہ اعلم، من صام رمضان یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی کے شک کے دن کا روزہ رکھتا، یعنی 29 پورے ہو گئے شعبان کے، اب 30 بھی ہو سکتا، پہلی تاریخ بھی ہو سکتی نا، اسے بولتے شک کا روزہ، کہا وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، ایسا کہتے تھے۔ لہذا 1-2 دن پہلے رمضان کے روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ہاں جو آدمی کے روزہ رکھتا ہے، جیسے پیر کے دن، جمعرات کے دن، پیر ہے رکھ سکتا، جمعرات ہے رکھ سکتا، جمعرات کی وجہ سے یہ رمضان کے 1 دن پہلے ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ ہمیشہ رکھتا، ہر مہینے رکھتا ہے نا، اس کو اجازت دی اللہ کے رسول نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں روزہ رکھنا چاہیے، احتیاط کا روزہ۔ اگرچہ کہ صحابہ میں سے بہت سارے لوگ، عبداللہ بن عمر بھی، دوسرے لوگ بھی احتیاط کا روزہ رکھتے تھے، جائز نہیں۔ ہمارے شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان، سارے صحابہ جس بات پر اتفاق کیے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کچھ صحابہ کیے جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ایک رات کو یہ قرآن ختم کرتے ہیں،
اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی کے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا وہ سمجھا ہی نہیں. اب کوئی آدمی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1 رات میں قرآن ختم کیا نا, ہم بھی ختم کریں گے. صحابہ کا عمل نہیں, اللہ کے رسول کا فرمان. تو کچھ صحابہ شب کا روزہ رکھتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 20 پر 9 ہونے کے بعد بچوں کو بھیجتے, بیٹوں کو پوتوں کو, تو جاؤ چاند دیکھ کر آؤ. گئے, چاند دیکھ کر آئے. کیا ہوا بھائی؟ بہت بادل ہے, گرد و غبار ہے. تب تو میں کل روزہ رکھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. رمضان ہے تو رمضان, نہیں تو شعبان کا نفل روزہ. اگر بچے آ کر بتائیں صاف ہے, کلیئر کٹ ہے, چاند نہیں نظر آتا, جب تو میں 30 دن پورے کرتا ہوں. ایسے ان کے تعلق سے آتا ہے, لیکن وہ ہمارے لیے دلیل نہیں. ہم کو اللہ کے رسول بولے 29 پورا کر کے چاند دیکھو, نہیں نظر آئے تو 30 کرو, الحمدللہ. تو لہٰذا ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو شعبان کا مہینہ گزرنے لگا ہے. بار بار میں نے کہا جن عورتوں کے مردوں کے روزے ہیں باقی کر لو, پورے کر لو. وہ روزہ رمضان سے 1 دن پہلے بھی رکھ سکتے ہیں, قضا روزہ جو آپ پر ضروری ہے, نفل روزہ نہیں رکھنا. اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں گھبرانا چاہیے دھوپ آ رہی ہے کیسا روزہ رکھیں. اللہ اکبر. ہم نے کہا نا جفاکش بننے کے لیے ہمارے نبی کی تعلیم. ہمارے نبی فرماتے تھے اللہ کی قسم میری امت غریبی فقر و فقر میں رہے گی, مجھے اس کا ڈر ہے. غریب رہیں گے آخر زیادہ یاد آتی, پیسہ نہیں, دولت نہیں, خواہش یا اللہ کب جنت ملے گی, اللہ کب جنت ملے گی, اللہ. مالداری اگر تو بیگم کا خیال, بچوں کا خیال, گھر کا خیال, پراپرٹی کا خیال, ڈھیر سا تو بہت اچھی رہے گی نا. موت کی خواہش کم ہوتی, اللہ کے راستے میں جان دینے کی خواہش غریبی میں زیادہ, جان بچانے کی خواہش مالداری میں زیادہ. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں تم فقر فاقے میں غریبی میں رہو گے, مجھے اس کا ڈر نہیں. مالداری آگے تو اس کا ڈر ہے مجھے. میری امت کے لوگ مالدار ہو جائیں گے, کسی کروڑ پتی بولتے ہیں نا, ارب پتی بولتے ہیں, ہاں پتہ نہیں کیا کیا پتی بولتے ہیں. یہ آگے تو مصیبت میری امت کے لیے. دنیا میں ایسے لگیں گے سب کچھ بھول جائیں گے, نماز کو بھول جائیں گے, آخرت کو بھول جائیں گے, سب بھول جائیں گے. اس کا مجھے ڈر ہے. یہ ناز و نعمت پہلوں کو ملی تو اللہ کو بھول گئے, اللہ نے ان کو بلا دیا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارو. اگر تم اللہ کو بھول کر زندگی گزارے, اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا کیا ہے؟ نماز کا اہتمام نہیں, روزے کا اہتمام نہیں, سنتوں کا اہتمام نہیں, تلاوت کا اہتمام نہیں, دین سیکھنے کی خواہش ہے. مختصر ایسا آدمی کی نجات نہیں ہوتی. قبر میں جو سوال ہوگے نا, ایک سوال تو یہ تمہارا رب کون, اس کا جواب جو بھی دے گا صحیح غلط یہ سب کئی مرتبہ بتا دیا. دوسرا تمہارا دین, وہ بھی جو بھی جواب دے گا صحیح جواب دے گا بچے گا, غلط جواب دے گا یا کہے گا نہیں معلوم عذاب چکے گا. تمہاری ہدایت کے لیے کس کو بھیجے تھے, وہ پیغمبر کا نام کیا, یہ نہیں سمجھیے کہ تمہارے پاس جو نبی بھیجے گئے تمہارے واسطے ان کا نام کیا, صحیح غلط جو بھی جواب دے گا. ایک اور سوال کرتے ہیں فرشتے, صحیح جواب دیا نا اس کو, اچھا تم کو کیسے معلوم تمہارا رب اللہ ہے, تمہارا دین اسلام ہے, تمہارے نبی محمد ہے, کیسے معلوم تم کو؟ کہا میں قرآن پڑھا, دین پڑھا, اس میں معلوم کیا.
اور جو قرآن بھی پڑھا نہیں، کچھ تعلیم حاصل نہیں کیا دین کی، وہ وہیں سے غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھو ایک حدیث میں یہ تین سوال یہ کیسے معلوم ہوا تم کو؟ جو لوگ قرآن حدیث پڑھ کے سیکھ کے مانے ان کی نجات، ورنہ تو نہیں۔ اس کا خیال کیجئے کہ میرے بھائیوں کتنی ہی گرمی آئی جی، اللہ کے رسول اور عبداللہ بن رواحہ نفل روزے رکھتے تھے، اتنی سخت گرمی، ہاتھ رکھتے تھے سڑکوں پر، گرم۔ کوئی صحابہ نفل روزے سفر میں رکھنا کیا بھی ضروری بھی نہیں اور کمزور لوگوں کے لیے جائز بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول بھی عبداللہ بن رواحہ روزہ رکھتے تھے، اتنی گرمی کے ساتھ سر اوڑھنے لگتا، بولتے نا ویسا، پھر بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اتنی بہترین عبادت ہے۔ گرمی میں آئے تو وہ بھی سمجھو کہ اللہ کی مہربانی، ثواب زیادہ ملے گا۔ سردی کے روزے کا ثواب بھی ہے، گرمی کے روزے کا بھی ہے۔ گرمی سے نہ گھبراؤ، ابھی سے بہانے نہ تلاش کرو، فلاں نہیں کرو۔ یہ سب چند باتیں تھیں جو رمضان کی تیاری ہم کو کرنی چاہیے اور جفا کش بن کے اللہ کی عبادتوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا انما العسر یسرا، سختی کے بعد تم کو راحت ملتی ہے۔ الحمدللہ، بات ایسی ہے کہ صاحب جو بھی سختی ہوگی اللہ کا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ دنیا میں ایک انعام افطار کرتے وقت، آخرت میں کتنی خوشی ہوگی جی جا کے روزے کا ثواب لگے۔ تو میرے بھائیوں تیاری رمضان کی کیسے ٹائم بچائیں، کیسے عبادت کریں، کیسے دین کی مجلس میں جائیں، کیسے دین کی باتیں سیکھیں، اس کے لیے تیاری کرو۔ کھانے پینے کی وہ سب تیاری ہمارے لیے نہیں، جو کچھ ملا کھا لیے پی لیے الحمدللہ۔ خاص کر عورتوں سے میں کہوں گا چولہے کے پاس اپنا وقت برباد نہ کریں۔ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا افطار میں تم شوہر کے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے کیا کیا کھلائے، یہ نہیں پوچھے گا قیامت میں۔ اتنا ٹائم ویسٹ کرے چولہے کے پاس، آگ کے پاس، کبھی بچیر کر رہے ہیں، کبھی فلاں کر رہے ہیں، اتنا ٹائم یہ پوچھے گا اللہ قیامت میں۔ عورتوں اپنا وقت برباد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، کم سے کم پر اتفاق کرو، اللہ کی مہربانی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ آنے والے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ اللہ نے ہم کو اب تک زندہ رکھا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان پڑھنے کا موقع دے، ہم کو عبادت کا شوق دے، تلاوت کا شوق دے۔ جو کچھ غلطی اب تک ہم نے کی ہے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ ایک نئی زندگی گزارنے کے اللہ تو ہم سب کو توفیق دے، آج ہی سے توفیق دے۔ اللہ بارش برسا، رحم فرما، انسانوں پر رحم فرما، جانوروں پر رحم فرما۔ اللہ موسم کو خوشگوار بنا دے، اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔